حامیم والکتاب المبین انا انزلناه فی لیلۃ مبارکہ انا كنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے اور پرسوں شعبان المعظم کی 15 کی رات ہے، اتوار اور پیر کی درمیانی رات۔ یہ جو آیہ کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، قسم ہے اس روشن کتاب کی، بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام۔ ایک شب قدر ہے جو کہ رمضان المبارک کے اندر انشاءاللہ ماشاءاللہ وہ ہے ہی رمضان المبارک کے اندر، اور شب بارات جو ہے یہ شعبان المعظم کی 15ویں رات کو کہا جاتا ہے۔ شب بارات شعبان المعظم کی 15 کی رات ہے۔ اب اس رات میں رب ذوالجلال جو سب سے بڑی چیز مسلمانوں کو بخشش کی نعمت عطا فرماتا ہے، یعنی اس رات میں بخشش کے دریا اور سمندر بہا دیے جاتی ہیں۔ شعبان المعظم کی 15 کی رات، اہل محبت اور اہل درد اس رات کی کئی دن پہلے تیاری شروع کر دیتی ہیں کہ میں نے اس رات میں نفل کتنے پڑھنی ہے، میں نے اس رات میں درود شریف کتنا پڑھنا ہے، میں نے اس رات میں قرآن کریم کی تلاوت کتنی کرنی ہے، میں نے کتنی عبادت کرنی ہے، بس میں نے اللہ کو راضی کر لینا ہے، انشاءاللہ ماشاءاللہ میں نے اللہ کو راضی کر لینا ہے۔ تو اس رات میں رب ذوالجلال انسانوں کو بخشش کی نعمت عطا فرماتا ہے، بخشش کی۔ اور یہ جو رات ہے شب برات، یہ فرشتوں کی عید مانی جاتی ہے۔ شب برات جو ہے فرشتوں کی عید۔ اچھا، اب شب قدر اور شب برات میں فرق کیا ہے؟ شب قدر اور شب برات میں فرق، شب قدر کو اللہ نے ظاہر فرما دیا، شب قدر کو، مگر شب قدر کو بتایا گیا نشانیوں سے۔ کہیں آیا کہ رمضان المبارک میں، کہیں آیا رمضان المبارک کے آخری عشرے میں، کہیں آیا کہ آخری عشرے کی تاخیراتوں میں، بتا بھی دیا گیا اور چھپا بھی لیا گیا، مگر شب برات کو ظاہر کر دیا گیا کہ شب برات جو ہے یہ شعبان المعظم کی 15 کی رات ہے۔ واضحتاً بتا دیا گیا کہ یہ شعبان المعظم کی 15 کی رات ہے، اور اس رات میں یہ جو پرسوں رات آ رہی ہے، حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ الحمدللہ بندہ ناچیز نے خواجہ حسن بصری کے مزار پر بھی حاضری دی ہے، اور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کے مزار پر بھی حاضری دی ہے۔ ان کا مزار بصرہ میں اور ان کا مزار بغداد شریف میں۔
آپ فرماتی ہیں حضور غوث اعظم کہ خواجہ حسن بصری جب شعبان کا درمیانی دن اپنے گھر سے نکلتے، اب وہ دن رات گزارنے کے بعد صبح وہ دن آ گیا، جب وہ گھر سے نکلتے تو ایسے معلوم ہوتا تھا گویا کہ خواجہ حسن بصری قبر میں سے نکل کر آ رہی۔ ان کی کیفیت اور ان کی حالت یہ ہوتی تھی، ہوتا ہے نا، چہرہ جو ہے وہ انسان کی اندر کی کیفیت کو بتاتا ہے۔ یار یہ بندہ مجھے بڑا خوش محسوس ہو رہا ہے، یہ بندہ مجھے بڑا اداس لگ رہا ہے، یار یہ بندہ مجھے بڑا پریشان لگ رہا ہے۔ تو حضور غوث اعظم فرماتے خواجہ حسن بصری جب 15 کے دن نکلتے رات گزار کر شب برات، ایسے لگتا تھا جیسے کہ قبر میں سے باہر نکل کر آئی ہیں۔ اور خواجہ حسن بصری جہاں جا کر 3 سلسلے جڑتی ہیں، غالباً چشتیہ، قادریہ اور سہروردیہ، فرماتے تھے میں اپنے اعمال پر نادم ہوں، میں اپنے اعمال پر نادم ہوں، یعنی کہ مجھے اپنے اعمال کے اوپر شرم آتی ہے۔ وقت کا امام، وقت کا غوث، وقت کا قطب، وقت کا قلندر، وقت کا صاحب کمال، اللہ کا ولی، فرماتے تھے مجھے شرم آتی ہے، میں اپنے اعمال کے اوپر شرمندہ ہوں کہ کہیں ان اعمال کا مواخذہ نہ ہو جائے۔ اب آپ مجھے ایک بات بتائیں، پھر ہم لوگ کس کھیت کی مولی ہیں؟ ہاں، بڑی سی پگڑی باندھ لی، بڑی سی داڑھی رکھ لی، آ گئے جمعہ شریف پڑھانے کے لیے، بڑے اللہ کے ولی ہیں، بڑے نیک بندے ہیں، بڑی تسبیحاں پڑھتے ہیں، بڑے لوگ ان کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، بڑی دنیا آتی ہے۔ وقت کے امام اور وقت کے قلندر کا عالم یہ ہے۔ غالباً جنہوں نے ایک صحابیہ اور ام المومنین کا دودھ بھی پیا ہے، غالباً اگر میں بھول نہیں رہا، حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ، کہ میں اپنے اعمال کے اوپر شرمندہ ہوں، تو پھر ہمارے اعمال، ہم لوگ کس کھیت کی مولی ہیں جو ہم دناتے پھرتے ہیں اور بڑے خوش ہوتے ہیں اپنے اعمال کے اوپر۔ ہماری تو نمازیں نہیں ہیں، ہم نماز اللہ کی نہیں پڑھتے، ہم نماز کاروبار کی پڑھتے ہیں، ہم نماز اپنے مال کی پڑھتے ہیں، ہم نماز اپنی بیویوں اور اپنے بچوں کی پڑھتے ہیں۔ کیونکہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو کیا ہمارے سامنے اللہ ہوتا ہے؟ صرف زبان وہ کلمات پڑھ لی، دماغ اور دل تو کہیں اور ہوتا ہے، کاروبار میں، نوکریوں میں، عورتوں میں، بچوں میں، جو حقیقت ہے۔ اور وہ جو وقت کے امام تھے اور غوث تھے، حضور غوث اعظم فرماتی ہیں جب شعبان المعظم کی 15 کی رات گزار کر صبح نکلتے تو ایسے لگتا تھا جیسے قبر میں سے نکل کر باہر آئیں۔ یہ وہ رات ہے شعبان المعظم کی 15 کی رات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں قبرستان میں جایا کرتے تھے۔ اس رات قبرستان میں جانا حضور کی سنت ہے۔ ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر مبارک پر موجود نہیں تھے، تو میں فوراً اٹھی کہ بستر پر حضور موجود نہیں ہے، تو میں حضور کو تلاش کرنے کے لیے نکلی۔ دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں تلاش کرتے کرتے کیونکہ وہاں سے حجرہ مبارک تو تھوڑا سا فاصلہ ہے نا، کافی فاصلہ ہے، میں جنت البقیع میں چلی گئی۔ رات کے وقت جب میں نے دیکھا کہ حضور بستر پر نہیں ہے، تو میں آپ کو تلاش کرتے کرتے جنت البقیع میں چلی گئی، تو میں نے دیکھا کہ حضور اپنا سر انور آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے تھے۔ آسمان کی طرف حضور نے اپنا سر اقدس اٹھایا ہوا تھا جن سے، اور فرمایا جیسی حضور نے دیکھا، یعنی کہ بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تشریف لے آئی ہیں،
تو حضور نے فرمایا عائشہ آپ ڈرتی تھی کہ اللہ اور اللہ کا رسول اور اس کا رسول تیرے پر ظلم کریں گے؟ عرض کیا یا رسول اللہ میں نے سوچا، بی بی عائشہ فرمانے لگی، میں نے سوچا شاید آپ کسی دوسری زوجہ مطہرہ کے حجرے میں تشریف لے گئی ہیں۔ بھائی بیوی تھی نا، زوجہ محترمہ تھی، میرا بستر چھوڑ کر شاید کسی اور زوجہ محترمہ کے۔ تو حضور نے فرمایا کیا تم ڈرتی تھی کہ اللہ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ ظلم کریں گے؟ فرمایا اصل بات یہ ہے کہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے، آج شعبان کی 15ویں رات ہے، اور اس 15ویں رات میں خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے اس رات میں، اور بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ اس لیے کہ یہ جو پرسوں کی رات آ رہی ہے، اس رات میں بخشش کے خزانے، بخشش کے دریا بہا دیے جاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا اس حدیث میں ابن ماجہ کی حدیث ہے جو میں نے آپ کو سنائی ہے، کہ حضور نے فرمایا اس رات میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے، اور بنی کلب کی بکریوں کی کے بالوں کی تعداد کے برابر لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ تو یہ جو 15 کی رات ہے، اہل محبت اور اہل درد کے لیے تو ہر رات ہی 15 کی رات ہے شعبان کی۔ بعض اولیاء نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو لوگ رمضان المبارک میں تلاش کرتے ہیں، اہل محبت کے لیے تو ہر رات ہی لیلۃ القدر کی رات ہے، لیلۃ القدر کی رات ہے۔ تو حضرت اکرمہ، اب یہ جو آیہ کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ تفسیر کی ہے، فیہا کل امر حکیم، یعنی اس رات میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام۔ یہ جو پرسوں رات آ رہی ہے، پرسوں رات ہر حکمت والا کام بانٹ دیا جاتا ہے، اور اس کی تفسیر کس نے فرمائی ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما۔ ہم اس دفعہ الحمدللہ ابھی ہم مدینہ منورہ سے آ رہے ہیں، 3 مہینے کے بعد آپ لوگوں کی زیارت ہوئی، ملاقات ہوئی، میں پرسوں ہی آیا ہوں۔ اس مرتبہ اللہ تعالی ہمیں حضرت عبداللہ بن عباس کی قبر کے اوپر بھی لے گیا اور مزار کے اوپر، اور ہم نے ان کی مسجد بھی دیکھی اور ساتھ وہ پلاٹ بھی دیکھا جہاں ان کی قبر مبارک ہے، طائف کے اندر۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس اس کی جو تفسیر فرماتے ہیں کہ یہ جو پرسوں والی رات آ رہی ہے، اس رات میں رب کائنات تمام سال کے کاموں کی تدبیر فرماتا ہے، اور زندہ لوگوں کی بھی فہرست تیار کر دی جاتی ہے، اور مرنے والوں کی بھی فہرست تیار کر دی جائے گی کہ اس اگلے سال میں کس کس نے مرنا ہے۔ اس چیز کی بھی فہرست بنا دی جائے گی کہ یہ لوگ زندہ رہیں گے، اور یہ جو لوگ ہیں یہ اگلے سال موجود نہیں ہوں گے۔ پرسوں رات سوچ لیں، یہ پرسوں کی رات کتنی اہم رات ہے۔ مرنے والوں کی بھی پرسوں رات فہرست بنا دی جائے گی، ان لوگوں نے اس سال میں مر جانے، یہ اگلے سال میں نہیں ہوں گے، فہرست بنا دی جائے گی۔ اور جس نے اس سال حج کرنا ہے ان کی بھی فہرست پرسوں رات بنا دی جائے گی کہ اس بندے نے اس سال حج پر جانا ہے جو ان سے۔ اور آپ فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی جو پرسوں رات فہرستیں بنائی جائیں گی۔ مرنے والوں کی بھی فہرست
زندہ رہنے والوں کی بھی فہرست، حج کرنے والوں کی بھی فہرست، اس رات پرسوں رات ان لوگوں کی بھی فہرست بنا دی جائے گی جن کے لیے یہ جو آنے والا سال ہے ذلت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور ان لوگوں کی بھی فہرست بنا دی جائے گی جن کے لیے عزت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور ان لوگوں کی بھی فہرست بنا دی جائے گی کہ کس کے لیے رزق کے دروازے کھولے جائیں گے، اور ان کی بھی فہرست بنائی جائے گی جن کے لیے رزق کے دروازے بند کر دیے جائیں گے یا تنگ کر دیے جائیں گے۔ یہ ساری فہرستیں اگلے آنے والے سال میں کس کے لیے عزت کا دروازہ کھولا جائے گا، کس کے لیے ذلت کا دروازہ کھولا جائے گا، کس کے لیے رزق کا دروازہ کھولا جائے گا، کس کے لیے حج کا دروازہ کھولا جائے گا، اور کس کے لیے مرنے کا دروازہ کھولا جائے گا کہ وہ آئندہ سال نہیں ہوگا، اور کس کے لیے زندگی کا دروازہ کھولا جائے گا، یہ سب اور یہ جو ان سے تمام انتظامی امور ہیں ان کو لوح محفوظ سے فرشتوں کے صحیفے میں نقل کر کے ہر صحیفہ اس محکمے کے فرشتے کو دے دیا جاتا ہے، یعنی رزق کی فہرستیں بنا کر اس فرشتے کو، جس کے پر تنگ کرنا ہے اس فرشتے کو، جس نے زندہ رہنا ہے اس فرشتے کو، جس کے لیے ذلت کا دروازہ کھولنا ہے اس فرشتے کو، جس کی روح قبض کرنی ہے اس کی فہرست ملک الموت کو دے دی جاتی ہے، حضرت اسرائیل علیہ السلام تک پہنچا دی جاتی ہے، یہ فہرست ہے، اس سال ان لوگوں کی جان قبض کرنی ہے، یہ لوگ اگلے سال نہیں ہوں گے، اگلے سال نہیں ہوں گے۔ اور ایک حدیث میں حضرت عطاء بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ماہ شعبان کے وسط کی رات میں ایک سال کے اعمال، پرسوں رات آپ کے جو ایک سال کے اعمال ہیں وہ بھی پروردگار عالم کی درگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اور اس حدیث میں یہ ہے، اس میں تو یہ تھا نا تفسیر کے اندر کہ جن کے لیے عزت کا دروازہ کھولا جانے ان کی بھی فہرستیں بنا دی گئیں، جن کے لیے ذلت کا دروازہ کھلنے ان کی بھی فہرستیں بنا دی گئیں، جن کے لیے زندگی کا دروازہ کھلنے ان کی بھی فہرستیں بنا دی گئیں کہ یہ بندہ آئندہ سال بھی زندہ ہوگا، اور جس کے لیے مرنے کا دروازہ کہ یہ بندہ آئندہ سال زندہ نہیں ہوگا ان کی بھی فہرستیں بنا دی گئیں، یہ بندہ اس سال حج کرے گا ان کی بھی فہرست بنا دی گئی۔ مگر اب اس حدیث کے اندر یہ جو اگلی حدیث بیان کر رہا ہوں اس کے اندر ہے کہ ان کی بھی فہرستیں بنا دی جاتی ہیں جو لوگ سفر کی حالت میں مریں گے۔ اکثر لوگ اپنے گھروں میں مرتے ہیں، ہسپتالوں میں مر جاتے ہیں، اکثر لوگ سفر میں مر جاتے ہیں۔ ہم نے دیکھا، آپ حج کرنے جائیں، میں جب حج کرنے گیا میں نے کئی لوگوں کو وہاں مرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا، جب ہم گئے تھے مجھے یاد ہے۔ اور اس رات اس چیز کی بھی لسٹ بنا دی جاتی ہے کہ ایک بندہ نکاح کی تیاری کرتا ہے، نکاح، مگر اس کی بھی فہرست بنا دی گئی ہے کہ یہ نکاح کے بعد فوت ہو جائے گا، یہ مر جائے گا، ان کی بھی فہرستیں بنا دی جاتی ہیں۔ تو صرف اس بات کو اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ یہ جو پرسوں کی رات ہے اس میں جو یہ فرمایا گیا ہے فیہا کل امر حکیم، کہ بانٹ دیا جاتا ہے اس میں ہر حکمت والا کام، پرسوں کی جو رات آ رہی ہے، یعنی اس رات میں اللہ تعالیٰ تمام فہرستوں کو تشکیل دے دیا جاتا ہے، اور ہر فہرست اس محکمے کے فرشتے کو دے دی جاتی ہے، جیسے کہ اس سال میں جو مرنے والے ہیں ان کی فہرست ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام کو دے دی جاتی ہے، ان لوگوں کی روح قبض کرنی ہے جو ان سے یہ۔ تو یہ جو پرسوں کی رات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کو فرمایا کہ اے عائشہ، یعنی وہ بستر پر تلاش کر رہی ہیں حضور کو کہ حضور کہاں ہیں، اور دیکھیں یہ محبت میں دیوانگی کا ہی عالم ہے، دیکھا نہیں، اچھا ٹھیک ہے باہر گئے ہوں گے،
مگر محبوب اگر 2 منٹ بھی نظر نہ آئے تو دل چین میں نہیں رہتا. گھر چھوڑ دیا اور وہاں سے جو لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں وہاں سے دیکھ لیں کتنا فاصلہ ہے. آدھی رات کے وقت جنت البقیع میں پہنچ گئیں قبرستان کے اندر اور وہاں حضور کو پا لیا. گھر چھوڑ دیا مگر حضور کا جلوہ دیکھنا ہے, حضور کی زیارت کرنی ہے. میرے حضور کہاں ہیں؟ نظر نہیں آئے. یہ نہیں کہ نہیں نظر آئے تو چھوڑ کر دوسری طرف چلے گئے یا گھر چلے گئے, نہیں, قبرستان میں پہنچ گئے. یہ اہل محبت اور اہل درد کی نشانی ہے. اور جا کر ان کو دیکھا تو حضور نے فرمایا عائشہ یہ 15 کی رات ہے, شعبان المعظم کی 15 کی رات ہے. اس رات میں اللہ تبارک و تعالی قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر لوگوں کو بخش دیتا ہے. یہ جو پرسوں کی رات ہے یہ بہت اہم رات ہے, بہت اہم رات. احادیث اور بھی بے شمار ہیں. لب لباب تو میں نے آپ کو سمجھا ہی دیا, میں نے آپ کو بتا ہی دیا. اور یہ بات بھی میں نے آپ کو بتا دی کہ یہ جو پرسوں کی رات ہے اس رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں جایا کرتے تھے. اسی لیے آپ دیکھیں آج بھی 15 شعبان المعظم کی رات قبرستان بھری ہوتی ہیں. آپ جا کے دیکھ لیں قبرستانوں کے اندر بڑی دنیا ہوتی ہے. قبرستانوں کے اندر آگے پیچھے ویران پڑے ہوتی ہیں 15 مگر شب بارات کی رات قبرستان بھری ہوتی ہیں اور لوگ جا کر وہاں پر دعا مانگتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ احادیث تو اور بھی بہت ہیں مگر 1-2 باتیں جو اور میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ اس رات کی ایک نماز آئی ہے, ایک نماز, اور اس نماز کو صلاۃ الخیر کہا گیا ہے کہ جو بندہ اس رات میں 100 نفل پڑھے اور ہر رکعت میں 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے, 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے, اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ 1 سال تک اس کا کوئی گناہ نہ لکھو, صرف نیکیاں لکھنی ہے, گناہ کوئی نہیں لکھنا اس شخص کا. جو بندہ اس رات میں یہ 100 نفل پڑھے جو ان سے. اور حضرت خواجہ حسن بصری آپ فرماتے ہیں اس نماز کے متعلق کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 30 صحابہ سے سنا کہ جو شخص اس نماز کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف 70 مرتبہ نگاہ فرمائے گا. خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں میں نے 1 صحابی نہیں, میں نے 2 صحابی نہیں, میں نے کتنے صحابہ سے 30 صحابہ سے میں نے یہ بات خود سنی کہ جو بندہ یہ نماز پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی طرف رحمت کی 70 مرتبہ نگاہ فرمائے گا, 70 مرتبہ. اور ہر نگاہ کے اندر جو بندہ یہ 100 نفل پڑھے گا ہر نگاہ کے اندر اللہ تعالیٰ اس کی 70 حاجتیں پوری کرے گا. ایک نگاہ کے اندر کتنی مرتبہ نگاہ فرمائے گا؟ 70 مرتبہ. اور ہر نگاہ کے بدلے میں کتنی حاجتیں پوری کرے گا؟ 70 حاجتیں اس کی پوری کرے گا, جن میں سب سے جو چھوٹی حاجت ہے وہ یہ ہے کہ اس شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ گناہوں سے پاک کر دے گا. اللہ اکبر. تو اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ یہ سورۃ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ نہیں 10 مرتبہ کل شریف پڑھنی ہے. جو لوگ نوجوان ہیں جو پڑھ سکتے ہیں ان کو پڑھنا چاہیے. ہم بھی کسی دور میں میرے خیال ہے 7 یہ عتیق نے 100 نفل پڑھے ہوئے ہیں, مدثر نے 100 نفل پڑھے ہوئے ہیں جان سے. ان دوستوں کے ساتھ
ہم اہتمام کیا کرتے تھے، اور 35 دوست ہوتے تھے، سب 100 نفل، کیونکہ نفلوں کی جماعت مکروہ ہے، نفلوں کی جماعت نہیں ہو سکتی، ہو جاتی ہے مکروہ ہے، تو مگر وہ 100 نفل، پھر ہم ہر کوئی اپنے اپنے انفرادی نفل پڑھ رہا ہوتا تھا، 100 نفل جو ان سے. اور مجھے یاد ہے کسی نے وہ 100 شمارے رکھے ہوتے تھے کہ چلو جی 2 ہو گئے، یہ ایک دانہ ادھر ڈال دو، یہ 2 ہو گئے، ایک دانہ ادھر. اور مجھے یاد ہے ایک دوست نے اپنے آگے تیلیاں رکھی ہوئی تھیں، وہ اس نے کہا جی 2 ہو گئے، چلو ایک تیلی ادھر رکھ دو، ایک تیلی ادھر رکھ دو، ایک تیلی ادھر. تو وہ ہم پڑھا کرتے تھے یہ 100 نفل جو سے. تو بہرحال یہ نماز جو سی ہے. اور ایک روایت میں ہے کہ یہ جو بندہ نماز پڑھتا ہے نا، اس میں تو ہے نا کہ حکم ہے کہ 1 سال تک فرشتوں کو کہ اس کا کوئی گناہ نہیں لکھنا، اور پھر ہر اللہ تعالیٰ اس شخص کے اوپر 70 مرتبہ رحمت کی نگاہ فرماتا ہے، اور ہر نگاہ کے بدلے میں اس کی 70 حاجتیں پوری فرماتا ہے. اور سب سے چھوٹی حاجت کیا ہے کہ اس کے گناہوں سے اس کو پاک کر دیا جاتا ہے. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ 30 فرشتے اس بندے کی طرف 100 فرشتے بھیجتا ہے. جو بندہ یہ 100 نفل پڑھتا ہے، یہ 100 نفل اللہ اس کی طرف 100 فرشتے بھیجتا ہے. 100 فرشتے، 30 فرشتے اس بندے کو جہنم سے بچانے کے لیے، 30 فرشتے اس کو جنت کی خوشخبری دینے کے لیے، اور 30 فرشتے اس کو دنیا کی آفتوں سے محفوظ رکھنے کے لیے، اور 10 فرشتے اس کو شیطان کے مکر و فریب سے بچانے کے لیے. یہ سب چیزیں اپنی جگہ ہیں، مگر اصل جو حدیث میں ایک اور بات آئی کہ اللہ اس شخص کی طرف 70 مرتبہ نگاہ فرماتا ہے. محبوب کی نگاہ کا پڑ جانا ہی یہ ساری کائنات کی دولت سے افضل اور اعلیٰ ہے. یہ بھی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس رات کی فضیلت یہ ہے کہ جو بندہ 2 رکعت بھی نماز پڑھ لے، 2 رکعت، صرف 2 رکعت، 2 نفل پڑھ لے، اور سورۃ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے، جون سی ہے 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے، اس شخص کو بھی اللہ تعالیٰ 400 سال کی عبادت کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. 400 سال کی عبادت کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. یعنی یہ اس رات کی فضیلت ہے. تو اس رات کو دعاؤں سے، درود پاک کی کثرت سے، کیونکہ درود پاک میں صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں ہے، یہ اس میں اللہ کا بھی ذکر ہے. درود پاک کی کثرت میں، قرآن پاک کی تلاوت میں، نوافل میں، قبرستان میں، اس رات کو اپنی ان چیزوں سے سجانے کی کوشش کریں. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.